على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 24 نومبر بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 82 سے لے کر آیت نمبر 86 تک جاری رہے گا۔ اب دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو رزق دیا ہے تو تم اپنے غلام کو اتنا نہیں دیتے کہ وہ ہمارے برابر ہو جائے، تو جب تم اپنے جیسے انسان غلام کو برابر نہیں سمجھتے تو جن بتوں کو اللہ کے برابر بنائے بیٹھے ہو وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو تمہارا اپنے معاملات میں تو عقل کام کرتی ہے، مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، پر اللہ کے معاملے میں تمہاری مت ماری جاتی ہے۔ تو آج کی نشست میں اگلی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نا اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہے کہ میری نعمتوں سے مجھے سمجھو کہ میں کیا ہوں۔ آج کی نشست میں آیت نمبر 82، واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا فرمائے تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جن سے، ازواجن عورتیں، تمہاری جن سے پیدا فرمائی عورتیں، وجعل لکم من ازواجکم، اور پیدا فرمائے تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنین بیٹے، وحفدتن اور پوتے۔ حالانکہ بیٹے کے پیدا ہونے میں باپ کا بھی تو کوئی دخل ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بولو۔ مگر اللہ ماں کا ذکر کر رہا ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، کیونکہ باپ کا تو پانی کا ایک قطرہ لگا ہے، باقی ساری مشقتیں تو ماں نے اٹھائی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بیٹے کی پیدائش کو ماں سے جوڑ رہا ہے۔ وَحَفَدَةً اور پوتے، اب جب پوتے پوتیاں آ گئیں تو نواسے نواسیاں بھی آ گئیں۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، ابے کو خوشی ہوتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ پوتے کی خوشی بیٹے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور جو ماں ہوتی ہے نا، اس کو نواسی اور نواسوں کی خوشی یہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ رشتے تمہیں کون عطا فرما رہا ہے؟ تمہیں بیٹی بیٹا کس نے دیا ہے؟ کسی بت کا کوئی عمل دخل ہے؟ یہ تو سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ اچھا جی، وہ حفدتن، حفدتن کہتے ہیں جناب اولاد الاولاد، اولاد کی اولاد۔ آگے فرمایا ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں اللہ تعالیٰ وہی تو ذات ہے جو پاکیزہ رزق عطا فرما رہا ہے۔ پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو افبالباطل یؤمنون، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، ہاں وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں افبالباطل سے مراد کیا ہے؟ افبالباطل سے مراد بعض علماء نے کہا کہ شیطان ہے، اور نعمت اللہ سے مراد، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ تم کیسے بدبخت ہو، میرے نبی پاک کا انکار کرتے ہو اور شیطان کی پیروی کرتے جا رہے ہو۔ اور بعض علماء نے کہا کہ افبالباطل یؤمنون، کہ جس باطل پر ایمان لاتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ وقیل ما یرہا من شفاعت الاصنام وبرکتها، وہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اصل تو اللہ ہی ہے، بولو اصل تو یہ تو سفارشی ہیں ہماری، ان کے آگے اور ان کی، یہ ایک شرک کے دروازے کھولنے کی مثالیں ہیں۔ وہ جی دیکھو ایک وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کے نیچے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے،
وزیر اعلیٰ کے نیچے آئی جی ہوتا ہے، آئی جی کے نیچے ڈی ایس پی ایس پی ہوتا ہے، اس کے نیچے ایس ایچ او ہوتا ہے، اس کے نیچے تھانے دار ہوتا ہے، اس کے نیچے حوالدار ہوتا ہے، نیچے سپاہی کانسٹیبل ہوتا ہے۔ تو ہماری اس کے آگے، اس کی اس کے آگے، اس کی اس کے آگے، اس کی اس کے آگے، یہ جی ہوتے ہوتے گورنر پنجاب تک اور وزیر اعلیٰ تک، اور پھر جا کے کہیں رسائی ہوتی ہے وزیر اعظم تک۔ تو کیا اللہ تک کوئی رسائی نہیں ہونی چاہیے؟ تو اللہ کہتا ہے ایسی مثالیں میرے لیے بیان نہ کرو، وہ وزیر اعظم تو دور ہے، میں کیا تم سے دور ہوں؟ کیا تم مجھ سے دور ہو؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو میرے بارے میں بھی ایسی مثالیں بیان کرتے ہو۔ اس کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، اللہ بھی پھر مثالیں کچھ بیان کرتے ہیں نا۔ اچھا جی، بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ افبالباطل یؤمنون، کہ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو نعمت ہے وہ کیا ہے؟ ما احل اللہ لہم، جو اللہ نے حلال کر دیا ہے ان کے لیے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ نعمت نہیں، وہ باطل ہے۔ اور یہ وہ بدبخت ہیں جو حرام کے پیچھے پڑتے ہیں، بیویوں کو چھوڑ کر زنا کی تلاش میں رہتے ہیں، نکاح کی بجائے بدکاری کو ترجیح دیتے ہیں، حلال پہ بے شک گھر چل رہا ہے پر حرام کی لت پڑی ہوئی ہے، رشوت نہیں چھوڑیں گے، ظلم نہیں چھوڑیں گے، جھوٹی سرٹیفکیٹ سے پیسہ ملے کما لیں گے، اور یہ سلسلہ جناب اوپر کے حکمرانوں سے لے کر نیچے تک سب اسی لت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اب تو میڈیا میں کوئی کسی کی ٹھکی چھپی بات رہی، سارا ٹبر ہی چور ہے جناب، وہ کہہ رہے ہیں یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، تو چور میں چور، ہے چور سارا جہاں، ہم کہتے ہیں دونوں ہی سچے ہیں، تم دونوں میں سے کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اچھا جی آگے جی، آیت نمبر 83، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، ان معبودوں کی جو انہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا کچھ بھی اختیار ہے۔ اب آپ تو چونکہ عالم نہیں ہیں، ہمارے درس نظامی میں جو منطق پڑھائی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اختیار بالقوہ، ایک اختیار ہوتا ہے بالفعل، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کے اندر اختیار ہے، اس کو کہتے ہیں بالقوہ، اور ایک ہوتا ہے بالفعل کہ اختیار نہیں ہے پر کوشش کر کے اختیار حاصل کر سکتا ہے، اس چیز تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جن کو تم مجھے چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، نہ تو کوئی ان کے اندر اختیار ہے اور نہ ہی اختیار تک پہنچنے کی ان کی اوقات اور طاقت ہے، اختیار بھی نہیں اور وہاں تک پہنچنے کی بولو طاقت بھی، ولا یستطیعون، اور یہ کچھ بھی کر سکتے نہیں ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس اے جاہلو نہ بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، بولو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں بڑا یہ آیتیں جو ہے نا وہابیہ دیابنا وہ فٹ کرتے ہیں جناب اولیاء پر، انبیاء پر، کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ تو کافروں کی بات کر رہا ہے، اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں بتوں کے واسطے، بولو جی کن کے واسطے؟ اور انہیں یہ قرآن پڑھ کے نبی یاد آ رہے ہیں معاذ اللہ، تو کیا ہم کسی نبی کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں؟ ہم تو ذات میں بھی نہیں سمجھتے، اور بولو صفات میں بھی اللہ کے جو برابر سمجھے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور کسی ولی کو اللہ کے برابر تو کجا، ہم تو صحابہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے، اولیاء کو، غوثوں کو، قطبوں کو، ابدالوں کو صحابہ کرام کے برابر بھی سمجھتے، تو ہم پر شرم کرو یار، یہ مت پڑا کرو۔ اصل تو کچھ ہے، وہ ہمارے علاقے میں بیان کی جاتی ہے مثال کہ جی اگر کوٹھے دی چھت تے پئی ہوئے گندم، اس وقت گندم سکاندے نہیں، لوگ چھتاں تے رکھ دے سن، ہن تے بہت کچھ آ گیا، جدت آ گئی ہے نا جی، اور جڑے علاقے کھجور پیدا ہوندی ہے وہ کھجور کوٹھیاں تے سکاندے سن، اور منجی بھی کتنے سکاندے سن، وہ کہندے سی جی ویکھو ہن اتنے کھجور پئی ہے، اتنے گندم پئی ہے، تے چڑھن واسطے سیڑھی چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو لہذا اللہ تک پہنچن واسطے بھی سیڑھی چاہیے ہے،
تو ان کا جواب وہی ہے کہ بھئی وہ چھت جڑی شے پئی ہے وہ تو دور ہے، تو کیا اللہ تو دور ہے؟ اللہ دور نہیں ہے، تو پھر ولیاں دی ضرورت کی ہے؟ ولیاں دی ضرورت یہ ہے کہ وہ ہستیاں نے جیڑیاں منزل تک پہنچ چکیاں نے، ہن جیڑا انہاں دے پیچھے چلے گا انشاءاللہ وہ بھی منزل تے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ہم ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں، خدائی اختیارات میں شریک سمجھتے۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے، میں نے آیت پوری کرنی ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس اے جاہلو نہ بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اچھا جی بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، کیا وہ یہ کہ عبدا مملوکا، ایک بندہ ہے جو مملوک ہے، جو غلام ہے، لا یقدر علی شیء، بولو وہ چیز کسی چیز پر بھی قدرت رکھتا نہیں، یہ ایک بندہ ہے جی جو کسی چیز پر کوئی طاقت اور قدرت غلام ہے۔ تو کیا اس میں نبی آ رہے ہیں؟ کیا اس میں ولی آ رہے ہیں؟ یہ تو بات بتوں کی ہو رہی ہے، ایک بات۔ اور حضرت ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ کافر اور مومن کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو کافر ہے نا وہ ایسے ہے جیسے کوئی غلام ہوتا ہے اور اس کا کوئی اختیار ہے، اور مومن وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش برسا رہا ہے اور اس نے اس کو استعمال کرنے اور خرچ کرنے کی اجازت بھی عطا کر دی ہے۔ چنانچہ آیت پھر سمجھے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بندہ ہے جو مملوک ہے، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا کون ہے؟ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے پاک رزق عطا فرمایا ہے، یہ بندے کی مثال ہے۔ بولو کس کی مثال ہے؟ کہ دوسرا ایک تو غلام ہے نا، کچھ کر سکتا، لا یقدر ولا شیء، کوئی اوقات نہیں، اور مقابلے میں کون ہے؟ بندہ، اللہ نہیں۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو اللہ نے رزق دیا ہے اور رزقًا حسنا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس رزق کو خرچ کر رہا ہے چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی۔ بولو بھائی، چھپا کر بھی، یہاں کچھ لوگ تو دکھانے کے خلاف ہیں، انہوں نے کہہ دیے نا سر عام خرچ کرو، انہوں نے مولوی صاحب نام نہ لے آجے، اور نام نہ لے آجے، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دکھا کے بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی۔ ہاں اللہ کہہ رہا ہے سرًا وعلانیہ، علانیہ بھی خرچ کرو، سرًا چھپا کے بھی کرو۔ کنڈیشن دیکھو کون سی ہے، چھپانے والی یا دکھانے والی؟ تو بعض لوگ تو چھپانے کے خلاف ہیں اور دکھانے کے خلاف ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ماشاءاللہ دکھانے کے علاوہ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں، جیسے ہمارے سیاستدان ہیں۔ تو خیر اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے رزق حسنہ دیا، یہ رزق حسنہ کیا ہے؟ ایک تو ظاہری مال و دولت ہے، اور دوسرا اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور اس میں سب سے بڑا درجہ آمنہ کے لال کا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ نے حضور کو بغیر حساب کے رزق عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا معنی صرف وہ آب کوثر نہیں، کوثر کا معنی کہ ہر خیر ہم نے آپ کو کثرت سے عطا فرما دی ہے۔ اور دوسرا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ رب نے آپ کو عطا کر دیا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور کیا عطا کیا؟ اور میں حیران ہوں کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، ان کے پر زہر کا پیالہ پی لیں گے۔ یہ بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوہ،
فی الاسلام، یہ کبھی بیان نہیں کریں گے یہ حدیث کیا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اچھا ایک منٹ توجہ سے سمجھیے گا، توجہ سے، اللہ نے چابی کیا دی ہے؟ سنبھالی نہیں جاتی؟ تسی تو خیر بولنا ہی نہیں نا بھائی، اللہ کو کوئی خطرہ تھا چابیوں کا؟ تو اس لیے دی ہے کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی؟ نہیں، اللہ نے اس لیے دی ہے کہ آپ امانت کے طور پر رکھ لیں، جب مجھے ضرورت پڑے گی پھر واپس لے لوں گا۔ اور نہیں بھائی، اللہ نے جو چابیاں دی ہیں تو وہ پھر مالک اور مختار بنا کر دی ہیں کہ پیارے آپ کی ہیں، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں استعمال فرمائیں۔ آپ نے مجھے مدرسے کی چابی دی ہے نا، تو اس لیے دی ہے کہ آپ سے پوچھ کر داخل ہو جاؤں، یا اس لیے دی ہے کہ جب چاہوں اور جب چاہوں آؤں اور جب چاہوں جاؤں؟ تو سرکار کو اللہ نے اس لیے چابیاں عطا کی ہیں کہ پیارے مالک میں ہوں، مختار تو ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو آگے ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامعہ ترمذی کتاب التفسیر اور سورہ صاد کی تفسیر میں ہے، آپ نے فرمایا فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی میرے رب کریم نے اپنے دست فیض رسا اپنے ہاتھ مبارک میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا، اللہ نے اپنا ہاتھ، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے اندر سینے میں محسوس کی۔ اس ٹھنڈک سے کیا ہوا؟ فرمایا آسمان اور زمین کی ہر چیز کو میں نے جان لیا۔ یہ ہے، اور خود حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ بھی تو بخاری ہے، آپ نے فرمایا کہ دینے والا اللہ ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ دینے والے حضور ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں چلے ترجمہ مکمل کرتے ہیں، تو فرمایا حل یستوون، اب بتاؤ جو کچھ جس کی اوقات ہی نہیں، یہاں کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ اللہ کہہ رہا ہے جن کو میں نے دیا ہے وہ چھپا کے بھی خرچ کر رہے ہیں اور دکھا کے بھی خرچ ہے، تو تم کیوں کہتے ہو کچھ بھی نہ ہونے کا یقین؟ تو یہ اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ نہیں کر سکتا اور جو دن رات خرچ کر رہا ہے، حل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ بل اکثرہم لا یعلمون، حقیقت حال واضح ہو گئی، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ آگے فرمایا جی آخری آیت، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ نے ایک اور مثال کہ دو آدمی ہیں، مثل الرجلین، دو آدمیوں کی مثال ہے، احدہما ابکم، ان میں سے ایک تو ہے گنگا، ابکم کیا ہے جی؟ جو نہیں ہے وہ بول دے، میں تو پوچھ رہا ہوں بھائی کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو بولنے سے پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی گنگا نہیں ہے، اور بڑا سر ہے بھائی، چھوٹی سی زبان ہے، اس کو حرکت دے لو۔ تو کیا جناب، احدہما ابکم، ایک تو ہے گنگا، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز کی قدرت رکھتا، بول بھی نہیں سکتا اور بول سمجھ بھی، پڑھا بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں۔ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ بوجھ ہے، ہاں وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، دیکھو حافظ دے بیٹھنے کا فائدہ تو ہے نا جی، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، اپنے مالک پر، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں وہ اس نکمے کو بھیجتا ہے وہ واپس نہیں آتا کسی بھلائی کے ساتھ، یعنی کسی کام پر بھی بھیج دیا تو وہ بھلائی کے ساتھ واپس آتا، تو یہ نکمے ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کسی کو کام کہہ دیں اور پھر آپ کی جان کے لالے آپ کو ہی پڑے ہو کہ یار میں نے اس کو کہہ دیا ہے پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اچھا ایک تو یہ ہے جو گنگا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اگر کہیں بھیج دیا جائے تو خیر کے ساتھ واپسی آ سکتا۔ حل یستوی ہوا، تو کیا خیال ہے یہ صحیح صحت مند بندے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ،
بولو جی، جو حکم دیتا ہے وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر قائم ہے۔ تو یہ سارے نکمے مل کر اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے جو سیدھے راستے پر ہے، نیکی کا حکم دے سکتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ساری کائنات سے اعلیٰ میری ذات مصطفیٰ ہے، ہمارے پیارے آقا ہیں، ہمارے پیارے نبی کی ذات مصطفیٰ ہے۔ پڑھیے صلی اللہ ہو۔ اور اب یہاں آخر میں ایک حوالہ بیان کر دوں، وہ بہت ضروری ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا سمجھنے میں، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کا حق بھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں عجیب بات ہے کہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم شاہ اسماعیل دہلوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے تقویۃ الایمان، اور اس تقویۃ الایمان میں انہوں نے صفحہ 63 پر لکھا ہے، توجہ سے سنیے گا، انہوں نے لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار رکھتا نہیں، یہ تو لکھا صفحہ 63 پر، اور آگے جا کر انہوں نے صفحہ 58 پر، پیچھے 58 پر ایک اور بات لکھی، 63 پر یہ لکھی اور 58 پر کیا لکھی؟ 58 پر کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے مبارک زمانہ سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک قطبیت، غوثیت، ابدالیت اور دیگر مدارج ولایت سب آپ کے واسطے سے عطا ہوتے ہیں۔ یہ مولا علی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اور پہلے کیا لکھا؟ آگے چل کر کیا لکھا کہ کسی چیز کا اختیار ہے، اور 58 پر کیا لکھا کہ قیامت تک غوثیت، قطبیت، ابدالیت اور دیگر مدارج ولایت سب آپ کے واسطے سے عطا ہوتے ہیں، نیز بادشاہوں کی سلطنت اور عمراء کی امارت میں بھی آپ کی ہمت کو بڑا دخل ہے، اور یہ حقیقت عالم ملکوت کے سیاحوں پر مخفی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ عجیب بات لکھی ہے، اور دوسری جگہ کہاں؟ صفحہ 101 پر شاہ اسماعیل لکھتے ہیں، یعنی اسی طرح ان اعلی مراتب اولیاء کرام کو عالم مثال و شہادت میں تصرف کرنے کا مطلقاً اذن اللہ کی طرف سے عطا ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اصل ان کا، مگر آج کل کے جو بندیوں کو اس کا پتہ، وہ الٹا ہم پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔